جو لوگ اپنے ائمہ اور علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نسل میں نیک اولاد پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ائمہ اور علماء کی قدر نہیں کرتے، چاہے وہ 20 سال سے مسجد کا متولی صدر ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا شرابی ہوگا، اس کا بیٹا زانی ہوگا، اس کا بیٹا جواری ہوگا، اولاد سدھر نہیں پاتی۔ جو لوگ اپنے ائمہ علماء کی قدر کرتے ہیں، اگر ان کی اولاد میں لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نیک رشتے عطا کرتے ہیں۔ علماء کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ علماء کے پاس جا کر علم سیکھنے سے بھی زیادہ علماء کا ادب کرنا سیکھو۔ علماء کے پاس جا کر علم سیکھنے سے بھی زیادہ، مسئلہ پوچھنے سے بھی بہت زیادہ ادب کرنا سیکھو، اس لیے کہ علماء کی توہین کے ساتھ جو علم آتا ہے وہ علم کبھی بھی اپنے عمل کی طرف نہیں لے جایا۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، لوگ جاہلوں کا اپنا امیر، اپنا رہبر، عالم بنا لیں گے، ان سے دین کے مسئلے پوچھیں گے، فتوے پوچھیں گے، ان کے بتائے مسئلے پر عمل کریں گے، جو قرآن حدیث کو جانتے نہیں ہیں، عقل سے مسئلہ بتائیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے سماج میں ایک عظیم طبقہ، علمی دینی خدمت کرنے والا، وہ ہے علماء کی جماعت۔ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو کیسے پیش آنا چاہیے۔ آج کا عنوان آپ لوگوں کے سامنے یہی ہوگا کہ علماء اکرام کا مقام اور ہماری ذمہ داریاں۔ نیز علماء اکرام سے دوری اختیار کر لینا بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء اللہ سے ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف مسلمان میں یا انسان میں پایا جاتا ہے تو پھر علماء میں پایا جانا بدرجہ ضروری ہے۔ جب ایک عام انسان اللہ سے ڈر رہا ہے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان عالم دین ہو اور وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اور اگر ڈر نہیں رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح عالم نہیں ہے، اور اگر عالم ہے تو لا محالہ تو پھر اس کے اندر اللہ کا خوف ضروری ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کبھی کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ انسانوں
پوری انسانیت کو کہا گیا اپنے رب سے ڈرو۔ قرآن مجید کی آیت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کو ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جنتیں دیں گے۔ ایک جنت تو آخرت میں ہے ہی ہے، اسے ملے گی، لیکن دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت جنت جیسی بنا دیں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جب وہ مرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت میں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کو ڈرے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دن کے گناہ، ہمارے رات کے گناہ، ہمارے خلوت کے گناہ، ہمارے جلوت کے گناہ، سود کھانے کے گناہ، رشوت کھانے کے گناہ، حرام خوری کے گناہ، نماز چھوڑنے کا گناہ، شراب پینے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ، دن میں انسان کتنے گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی ایک انبار لگی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس ذات کو، وہ ذات ایسی ہی ہے ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ کر سکتی ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، اس کی پکڑ ایسی ہے جب وہ اللہ کسی کو پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، ایسی پکڑ ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت بندے کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں کہ آج گناہوں سے بچے گا، کل گناہوں سے بچے گا، پرسوں گناہوں سے بچے گا، لیکن پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، حق کی توفیقیں نہیں ہوتی، حق بات دل میں اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اب صحیح باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں اب اس کا دل پر قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ بن گیا ہے، کالا بن گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، سنو، اللہ رب العزت نے تم میں سے جن لوگوں کو علم دیے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، بہت اونچا ہے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ رب العزت علم کو دنیا سے ختم نہیں کریں گے، یعنی اچانک کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں، کسی کے نالج میں کچھ دینی معلومات ہو، اچانک ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت زمین سے علم کو اٹھا لیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، تو پھر علم کا ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوگا اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیں گے، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اب کوئی صحیح مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی صحیح قرآن کی تفسیر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی صحیح حدیث بتانے والا نہیں ہوگا، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ جاہلوں کو اپنا امیر، اپنا رہبر، اپنا عالم بنا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ
جاہلوں کو اپنا امیر، اپنا رہبر، اپنا عالم بنا لیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، جو نہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں نہ شریعت کو جانتے ہیں۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ لوگ جاہلوں کا اپنا امیر، اپنا رہبر، عالم بنا لیں گے، ان سے دین کے مسئلے پوچھیں گے، فتوے پوچھیں گے، ان کے بتائے مسئلے پر عمل کریں گے، جو قرآن حدیث کو جانتے نہیں ہیں، عقل سے مسئلہ بتائیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ لوگ جو غیر عالم ہیں ان سے مسئلے پوچھیں گے، جو عالم نہیں ہیں ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ لوگ جاہلوں کا اپنا امیر، اپنا رہبر، اپنا عالم بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، عقل سے مسئلہ بتائیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سنو، اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، لوگ علماء سے مسائل پوچھنا نہیں چاہتے، لوگ علماء سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، لوگ اپنے زندگی کے مسائل علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے۔ سنو، آدمی بیمار ہے، اپنی بیماری کا علاج ڈاکٹر سے نہیں کراتا، اپنی بیماری کو چھپاتا ہے، بدن کے کسی بھی حصے پر بیماری آ گئی، اپنی اس بیماری کو ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے شرماتا ہے، تو پھر جسم کا وہ حصہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، آگے چل کر کے وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر جسم کے اس حصے کو کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی دینی شعبے میں مسلمان جس شعبے میں بھی مسلمان اپنی زندگی میں جس شعبے میں بھی علماء، انبیاء کے وارثین کی رہبری سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا وہ شعبہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعد میں چل کر کے اس کا وہ شعبہ اپنی موت مرنے لگتا ہے، ترقی کے بجائے تنزلی، برکت کے بجائے بربادی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ علماء سے دوری اختیار کر لینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے رونما ہونے والے ہیں۔ قیامت کے قریب ایک فتنہ آئے گا کہ لوگ، عوام، علماء سے دوری اختیار کر لیں گے، جس کے نتیجے میں گھر بیٹھے بیٹھے یہودی بن کر کے مریں گے، عیسائی بن کر کے مریں گے، کافر بن کر کے مریں گے۔ علماء سے دوری اختیار کر لینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے علماء کی صحبت کو ضروری سمجھو۔ حدیث میں ہے، حضرات صحابہ دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک جلیسا صالحا، یا اللہ ہم آپ سے نیک لوگوں کی صحبت مانگتے ہیں۔ حضرات صحابہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انا نسألک جلیسا صالحا، اے اللہ ہم آپ سے نیک لوگوں کی صحبت مانگتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجالس الا جلیسا صالحا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کرو، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کرو، علماء کی مجلس کو ضروری سمجھو، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو۔ تمہاری کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر علماء نہ ہو۔ اگر علماء کے بغیر اگر تمہاری مجلس ہوگی تو پھر وہ مجلس گناہوں کا اڈا بن جائے گا، تو پھر وہ مجلس گناہوں کا ارتکاب کر چکے گا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ، بیٹے علماء کی باتوں کو بہت غور سے سنا کرو، علماء کی باتوں کو بہت غور سے سنا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ، جیسے
مردہ دل اللہ ایسا زندہ کرتے ہیں جیسے بارش کا پانی زمین پر برسنے سے بنجر زمین آباد ہوتی ہے، ایسے ہی علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے ان کا فیض حاصل کرنے پر جیسے بارش کے پانی سے بنجر زمین آباد ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، اس کا خوشنما منظر ہوتا ہے، ایسے ہی علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے یہ مردہ دل بھی آباد ہو جائے گا، باغ ہو جائے گا، سکون راحت کی زندگی آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا ایُّ نجالسہ، ہم کس کی صحبت اختیار کریں، ہم کس کے ساتھ بیٹھے، کون ہمارا دوست ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ تو آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں عمل میں اضافہ ہو جائے، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کے زندگی سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، عمل یاد آ جائے، غفلت والی نیند ختم ہو جائے، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کو ضروری سمجھو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب سیر ہو کر گزرا کرو، خالی پیٹ نہ گزرو، جو حاصل ہو سکتا ہے، جو پا سکتے ہو وہ پا کر کے گزرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جنت کے باغیچے دنیا میں کہاں سے ملیں گے؟ تو حضور نے فرمایا مجالس العلم، جہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، ان کے پاس تمہارا جانا ہو تو مسائل کو معلوم کیا کرو، شریعت کو معلوم کیا کرو، حلال حرام کو معلوم کیا کرو، جائز ناجائز کو معلوم کیا کرو، قرآن کو معلوم کیا کرو، حدیث کو معلوم کیا کرو۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، علماء یہ جنت کے باغیچے ہیں جہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے۔ علماء کی قدر، یہ بات یاد رکھو، جو لوگ اپنے ائمہ اور علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نسل میں نیک اولاد پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ائمہ اور علماء کی قدر نہیں کرتے، چاہے وہ 20 سال سے مسجد کا متولی صدر ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا شرابی ہوگا، اس کا بیٹا زانی ہوگا، اس کا بیٹا جواری ہوگا، اولاد سدھر نہیں پاتی۔ جو لوگ اپنے ائمہ علماء کی قدر کرتے ہیں، اگر ان کی اولاد میں لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نیک رشتے عطا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ائمہ علماء کی قدر نہیں کرتے، دیندار کہلانے کے باوجود، دین والے کہنے کے باوجود، دین کے تقاضوں پر چلنے کے باوجود بھی علماء کی قدر نہیں کرتے، سنو یہ بات، تمہاری بیٹیاں ایک وقت آئے گا گھر بیٹھی رہے گی طلاق خلا لے کر کے، گھر نہیں سنبھل رہا ہے، کیوں؟ علماء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے شکل بدل بدل کر اللہ رب العزت عذاب دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ علماء کی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے، علماء کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے، علماء کی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ علماء کی شان میں بدتمیزی نہ کرو۔ حضرت ہلال بن خباب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید بن الجبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، جو بڑے تابعین میں سے ہے، لوگ ہلاک اور برباد ہونے کی کیا علامت ہے؟ جب یہ قوم، جب یہ سماج
ہلاک اور برباد ہونے کے دہانے پر آ گیا، اس کی کیا علامت ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قوم کے علماء کا انتقال ہونا شروع ہو جائے اور قوم ان کے چلے جانے پر کوئی افسوس نہ کرتی ہو، کوئی غم نہ کرتی ہو، تو پھر اس قوم کے ہلاک اور برباد ہونے کی علامتیں شروع ہو گئی۔ اپنا بیٹا مرنے پر جس طرح غم ہونا چاہیے، ویسے ایک عالم مرنے پر بھی دل غمزدہ ہونا چاہیے۔ اپنی سگی اولاد مرنے پر جیسے درد ہونا چاہیے، ویسے ہی ایک عالم کی موت کی خبر سن کر ویسا رونا اور دل غمزدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس بیٹے سے ہمارا نسبی تعلق ہے اور علماء سے ہمارا روحانی تعلق ہے۔ اس بیٹے سے ہماری نسل چلتی ہے اور علماء سے ہماری نسل کے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اسی واسطے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنو جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پورا عالم کا انتقال ہوتا ہے۔ جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو دین اسلام نے ایسا سوراخ پڑ جاتا ہے، قیامت تک اس کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے، جس جگہ پر وہ کام کر رہا تھا، وہ کام کرنے والا بعد میں آ بھی جائے، اللہ پہلے سے جس سے کام لے رہے تھے اس کا بدل قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب تک کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہوا؟ امام بخاری دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جیسا کوئی امام بخاری پیدا ہوا؟ آپ سلسلہ وار چلتے آئیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جیسا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا؟ جنید بغدادی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جیسا کوئی اللہ کا ولی جنید بغدادی پیدا ہوا؟ آپ آتے رہیے، حضرت جیلاس رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ دار، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے جیسا کوئی درد مند پیدا ہوا؟ بعد میں آنے والے اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اللہ جس سے کام لیتے تھے قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے جب ایک عالم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سنو، روئے زمین پر علماء ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں۔ ستاروں کے ذریعے سے منزل کا پتہ ملتا ہے، ایک علماء کے ذریعے سے آخرت کا پتہ ملتا ہے۔ پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے حضرات صحابہ مکہ کا ہے، مدینہ کا ہے، اسقلان کا ہے، شام کا ہے، مصر کا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ستاروں سے منزل طے کرتے تھے۔ ستاروں کے ذریعے سے منزل کا پتہ ملتا ہے۔ یہ علماء زمین کے ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے جنت کا پتہ ملتا ہے، ان کے ذریعے سے آخرت کا پتہ ملتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کے راستے کا پتہ ملتا ہے۔ آسمان کے ستارے اگر ڈوب جائے تو مسافر منزل کا پتہ نہیں لگا سکتا، اگر علماء کا سورج ڈوب گیا تو پھر عوام کو جنت کا راستہ کا پتہ نہیں مل سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اگر نہ ہوتے تو پھر یہ قوم انسان اور جانور کے فرق، اس کی تمیز ختم ہو جاتی۔ علماء کی رہبری سے ہم انسان ہیں، فلاں جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، گدھا ہے، یہ فرق علماء کی تعلیم سے ملا ہے۔ ورنہ اگر علماء نہ ہوتے تو انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا۔ فرق کیسے ختم ہو جاتا؟ آپ دیکھ لیجئے، جانور جب کسی پر حملہ کرتا ہے، ہرن پر حملہ کیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہرن کا چھوٹا بچہ ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ شیر جب کسی بکری پر حملہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بکری کسی یتیم کی ہے، کسی بیوہ کی ہے، کسی غریب کی ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور، درندے جب کسی پر حملہ کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں دیکھتے۔ ویسے ہی سماج میں بہت سارے لوگ
जानवर और दरिंदे बने हुए हैं। हर आने वाले को लूट करके खा लेना, माल चुरा करके खा लेना, बहनों का वरासत ना देना, हक वालों का हक अदा ना करना, बिजनेस में पार्टनरशिप में धोखा दे करके जानवरों की तरह खा लेना, ये नहीं देखा जाता। बेचारा बाप, ये पैसे उसने अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए रखे होंगे, ये पैसे उसने अपनी बेटी के शादी के लिए रखी होगी, ये पैसे उसने किसी मजबूरी में रखा होगा। कुछ दे के बगैर लूट कर खाने वाले, जंगल में रहने वाले जानवर दरिंदों की तरह खा लेते हैं, कुछ नहीं देखते। अगर ये उलमा ना होते तो फिर बताया नहीं जाता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। ऐसे ही आप देख लीजिए, जानवर जब सेक्स करते हैं वो ये नहीं देखते ये मेरी माँ है जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बहन है, हम एक साथ पैदा हुए हैं। जानवर जब सेक्स करते हैं वो ये नहीं देखते, नस्ब को नहीं देखते, जिससे चाहते मुंह काला करते हैं। वैसे ही इंसान में फिक्र पैदा हो जाएगी कि फिर इंसान बीवी और बहन में तमीज़ नहीं करेगा, बीवी के साथ जो शुरू करना चाहता है वो बहन के साथ भी करेगा। यहाँ तक कि मुसलमान समाज में आए दिन ये वाक़यात देखे गए, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक मुसलमान अपनी सास के साथ बीवी जैसा शुरू करके जी रहा है, एक मुसलमान अपने बीवी के बहन के साथ बीवी जैसा शुरू करके जी रहा है। आप देख लीजिए कि करीब में एक नौजवान अपने 13 साला बहन को हामिला कर दिया बहन की वजह से। किन औरतों से निकाह जायज़ है, किन औरतों से निकाह जायज़ नहीं है, किन से निकाह है, किन से निकाह नहीं है, ये बताने वाले उलमा होते हैं। अगर ये उलमा अगर ना बताते, समाज के अंदर ये दरिंदगी जो पैदा होती है, तो फिर इंसान ना बीवी बहन में तमीज़ करेगा, ना बीवी बेटी में तमीज़ करेगा, जिससे चाहे मुँह काला करेगा। ये उलमा होते हैं। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो, उलमा का सबसे पहला हक ये है कि उलमा के पास जाकर इल्म सीखने से भी ज़्यादा उलमा का अदब करना सीखो। उलमा के पास जाकर इल्म सीखने से भी ज़्यादा, मसला पूछने से भी बहुत ज़्यादा अदब करना सीखो। इसलिए कि उलमा की तौहीन के साथ जो इल्म आता है वो इल्म कभी भी उन्हें अमल की तरफ नहीं ले जाया करता है। उलमा से ताल्लुक़ रखना इस वास्ते भी ज़रूरी है। समाज में जब भी कोई बुराई पैदा होती है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, इसकी पहचान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले उलमा को देते हैं। आने वाले समाज में जो फितने हैं, उलमा इन फितनों को पहचानते हैं और अपनी कौम को आने वाले उन फितनों से बचाते हैं। उसके लिए जान माल की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसाइल के अरबा में से सबसे अजीम फ़िक़ा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पूरी ज़िंदगी इल्म दीन में लगा दी, फ़िक़ा में लगा दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी ज़िंदगी में 7000 कुरान शरीफ ख़त्म किए, 40 साल से ज़्यादा एक ही वजू से 5 वक्त की नमाज पढ़ने का इहतिमाम था, कोई फालतू काम नहीं। पूरी ज़िंदगी इल्म दीन में लगा दी, फ़िक़ा में लगा दी, मसाइल में लगा दी। 1500 दिरहम का जोड़ा कपड़ा खरीद रखा था। आज से 1300 साल पहले 1500 चांदी के सिक्के, इतना भारी कीमती जोड़ा खरीद करके रखा था। और जब इशा की नमाज हो जाती, वो कीमती भारी जोड़ा पहन करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर खड़े हो जाते, अल्लाह से कहते, या अल्लाह, दुनिया वाले दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हैं और मैं तुझे दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहन करके आया। हजारों मरतबा कहा गया कि मस्जिद में आए हो, बन सवर करके आओ, अल्लाह को दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं फटे हुए, मैले कुचेले कपड़े पहनकर, हालांकि इनकी मजबूरी नहीं है, ये इनकी गरीबी नहीं है, इनके पास अच्छा कपड़ा भी है, अच्छा लिबास भी है, लेकिन सुस्ती काहिली। उलमा ने लिखा है, जो कपड़ा पहन करके
प्रोग्राम में नहीं जा सकते, जो कपड़ा पहन करके फैशन हॉल में नहीं जा सकते, जो कपड़ा पहन करके बाजार में नहीं जा सकते, वैसे कपड़े पहनकर मस्जिद आकर नमाज पढ़ने को उलमा ने उसकी नमाज को मकरूह लिखा है। नहीं, मस्जिद की टोपी है, हम बरकत की तौर पर डाल लेते हैं। अगर इतनी बरकत चाहिए तो फिर मस्जिद की टोपी धो करके पी जाओ, अगर इतनी बरकत चाहते हो। तो उलमा से ताल्लुक़ रखना इस वास्ते भी ज़रूरी है। समाज में जब कोई बुराई आम हो जाती है, ये जायज़ है नाजायज़ है, उलमा आने वाले फितनों को पहचानते हैं और फिर अपनी कौम को इन फितनों से बचाते हैं। उलमा बाप की तरह होते हैं। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कभी बिल्ली से लड़ती है, कभी कुत्ते से लड़ती है, और कभी इंसान से लड़ती है, और कभी सांप से लड़ती है, उसे अपनी जान का खतरा नहीं है। जानवरों में जानवर अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अपने से ऊपर वालों से भी लड़ लेता है, तो फिर उलमा अपनी कौम के दीन की हिफाजत के लिए हुकूमतों वालों से भी लड़ लेते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा गया है, जाफर बिन सुलेमान ने आखिरी दौर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को अपने खिलाफ फतवे की वजह से ऐसा मारा गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा खड़ा कर दिया गया, और ये दो मोड़े इस जोर से खींचा कि ये दोनों मोड़े बाहर निकल आए। ये सब जुल्म गवारा है दीन के खातिर। हक का गुलाम बन करके जीना गवारा है, बातिल का बादशाह बन करके जीना गवारा नहीं है। उलमा ने लिखा है, दीन में सबसे अफजल चीज नमाज है, और मुसलमानों में सबसे अफजल उलमा होते हैं। दीन में सबसे अफजल चीज नमाज है, और मुसलमानों में सबसे अफजल उलमा है। यहया बिन मुआज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल उलमा अरहमु बि उम्मती मुहम्मद बिन आबाइहिम व उम्महातिहिम। उलमा इस उम्मत में माँ बाप से भी ज़्यादा रहम करने वाले होते हैं। उलमा इस उम्मत में माँ बाप से भी ज़्यादा रहम करने वाले होते हैं। क्यों? जब पूछा गया यहया बिन मुआज रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने कहा लिअन्ना आबाअहुम व उम्महातिहिम यहफज़ूनहुम मिनन नारि दुनिया। हमारे माँ बाप हमें दुनिया की आग से बचाते हैं, ये उलमा हमें जहन्नम की आग से बचाते हैं। इस वास्ते जैसे माँ बाप की कदर करते हो, ऐसे उलमा की भी कदर करना चाहिए। उलमा की शान में बदतमीजी ना करो, उलमा की तौहीन ना करो। जब तुम मरोगे, तुम्हारे जनाजे की नमाज मस्जिद का इमाम ही पढ़ाएगा, उलमा ही पढ़ाएंगे। जब तुम्हारे जनाजे के सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर वह देखेगा कि ये आदमी जो मरा है, मस्जिद के अंदर मुझके साथ बहस किया था, मस्जिद के अंदर मुझे गाली दिया था, मस्जिद के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया था, ये दिमाग में आएगा। जाहिर सी बात है, जनाजे की नमाज पढ़ते हुए भी उस इमाम की बद्दुआ लेकर के मरोगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। जब दुआ पढ़ते हुए भी उसके मुंह से बदुआ निकलेगी। जाहिर सी बात है, इंसान मरा जब अच्छा काम करके मरता है, एहसान करके मरता है, तो फिर वो उसका बदला याद रखा जाता है। उलमा की तौहीन ना करो। एक सहाब कहने लगे कि उलमा सुन्नतें नहीं पढ़ते, क्या उनके लिए जायज़ है सुन्नतें छोड़ देना? अरे, उलमा की सुन्नत की फिक्र लगी हुई है, घर में बेटी बेहया है उसकी कोई फिक्र नहीं है। उलमा की सुन्नत की फिक्र है, नवाफिल की फिक्र है। घर में बेटा बेनमाजी है उसकी कोई फिक्र नहीं है। उलमा की सुन्नत की पड़ी हुई है, घर में बेटा शराबी पी रहा है, शराबी है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, हम लोग इन उलमा की ऐब भी निकालना चाहेंगे तो उनकी गलतियाँ उस दर्जे की नहीं होगी, हरामखोरी की दर्जे की नहीं होगी। इनकी गलतियाँ मुस्तहब औला छोटी मोटी गलतियाँ होगी, और हमारी गलतियाँ हमारा हरामखोरी उस दर्जे की होगी कि जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। अपनी हरामखोरी पर तवज्जो नहीं है, उलमा की इबादत पर तवज्जो है। एक साहब कहने लगे, यहाँ का ही धारवाड़ का इलाका है कि नई मस्जिद की तामीर हुई तो लोग कहने लगे नया इमाम चाहिए।
مسجد بھی نہیں ہے، امام بھی نیا چاہیے، مؤذن بھی نیا چاہیے، ایسی عجیب احمق کی بات ہے۔ تو پھر یہ کہو نیا سال آ رہا ہے تو پھر نئی بیوی چاہیے، نیا شوہر چاہیے، نیا سال آ رہا ہے تو پھر نیا باپ چاہیے، نئی ماں چاہیے، بولو ایسا۔ اس لیے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استحزاء العلماء کفر، علماء کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ استحزاء العلماء کفر، علماء کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لحم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، اس کے منہ نہ لگو ورنہ جان چلی جائے گی، علماء کی غیبتیں نہ کرو ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اس امام کی غیبت اگر کرتے رہو گے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو پھر جو نماز امام کے پیچھے پڑھا تھا فرض ذمے سے اتر جائے گا، فرض جو پڑھنا تھا ذمے سے اتر جائے گا، لیکن علماء کی غیبت کرنے کی وجہ سے، امام کی غیبت کرنے کی وجہ سے جو فرض پر اللہ ثواب دینا چاہتے ہیں وہ ثواب اللہ تمہیں ہرگز نہیں دیں گے۔ علماء کی توہین کرنا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کافر بن کر کے مر جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا سنت ہے، اور جب سنت ہے تو جب علماء کی توہین کر کے مرا ہے تو پھر اس کا منہ جو ہے قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ علماء کی توہین کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے یقین نہ آئے تو پھر دل چاک کر کے دیکھ لو کہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ علماء کی توہین کرنا، اس لیے علماء کی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیے کتنے مساجد کے اندر ائمہ کیوں نہیں ٹھہر پاتے، اس لیے کہ ظالموں نے ایسا ظلم کر کے رکھا ہے جس کی بنیاد پر اللہ نہ کرے اگر یہ امام اس کے ہاتھ اڑ گئے آسمان کی طرف ان ظالموں کے حق کی بددعا کے لیے تو پھر تمہاری اولاد باقی نہیں رہے گی، تو پھر تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی، تمہاری ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ ایک اور بات مجھے کہنا ہے، مسجد کی خدمت بڑی سعادت ہے، مسجد کی خدمت بڑی نعمت ہے، مسجد کی خدمت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس خدمت کو انعام سمجھ کر کے کرو، یہ نہ سمجھو، یہ ہرگز نہ سمجھو یہ مسجد میری وجہ سے چل رہی ہے، یہ مکتب میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ نانا، میری اولاد مسجد کی وجہ سے چل رہے ہیں، میرا خاندان مسجد کی وجہ سے چل رہا ہے، امام صاحب اور حافظ صاحب علماء کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہیں۔ میں مسجد کی خدمت کیا، اللہ کو میری خدمت پسند آ گئی، اس رب نے میرے بیٹے کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا۔ میں نے مسجد کی خدمت کی، میری خدمت اللہ کو پسند آ گئی، اس رب نے میری اولاد رات کے تنہائیوں کے اندر زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے، بے حیائی کے اڈوں پر اللہ ان پر کیوں پکڑ نہیں لا رہا ہے؟ میری مسجد کی خدمت کی برکت سے اللہ ان پر رحم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں منت منے کے سلطان ہمیں کنی، احسان نہ جتاؤ کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، احسان مانو کہ بادشاہ تم کو خدمت کا لائق سمجھا ہے، احسان نہ جتاؤ کہ ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ احسان مانو اللہ کا کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں سے مسجد کی خدمت لے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔